تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تقریب سعید جمعۃ المبارک آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میری گفتگو کا عنوان ہے اعمال کی کنجیاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع اصلاحی لحاظ سے بیان کیا جائے گا کہ آخر وہ کون سے عمل ہیں جو کریں گے ہم تو ان عمل کرنے کی وجہ سے کئی اعمال کے راہ کھل جائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کو تالا لگا ہو تو تالے کو کھولنے کے لیے کسی چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے ہوں تو اس کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اسی چیز پہ ہی بات کی جائے گی۔ خالق کائنات سمجھ بھی عطا فرمائے، بولنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور سن کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہے نماز۔ نماز کی چابی، نماز کی کنجی کیا ہے؟ کیونکہ جو بات بھی میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، جتنی بات کرنی ہے اپنے بڑوں کی بات، اپنے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، صوفیاء، مفسرین، علماء کرام، اولیاء اعظام، ان کا جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عام ڈاکٹر ہو، اس نے کسی کو میڈیسن دینی ہو، کسی کا علاج کرنا ہو تو وہ کسی بڑے ڈاکٹر کی رہنمائی لیتا ہے۔ خود تو وہ پڑھا نہیں ہوتا لیکن کسی بڑے پڑھے لکھے بندے کی رہنمائی لیتا ہے۔ جب کسی قابل بندے کی رہنمائی لے کر وہ کسی کو دوائی دیتا ہے، میڈیسن دیتا ہے، تو جس طرح فائدہ کسی پڑھے لکھے MBBS ڈاکٹر کی دوائی دینے سے ملتا ہے، اسی طرح فائدہ ایک عام ڈاکٹر کی دوائی سے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس سے سبق لے کے مریضوں کو دیا۔ میں بھی آپ کے سامنے پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جو بڑے تھے ان سے یہ فارمولہ لے کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب یہ بات جتنی بھی میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کرنے جا رہا، یہ اپنے اکابرین کی باتیں جو ہیں ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہے، جو انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہمارے سامنے رکھا، آج اسی لنگر سے کچھ حصہ میں بھی کھاؤں گا اور آپ کو بھی عطا کروں گا۔ لنگر کی بے شمار قسمیں بھی ہیں۔ کچھ لنگر وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں لیکن ایک لنگر ہوتا ہے علم کا لنگر۔ تو علم کا لنگر جو ہوتا ہے یہ کھانے والے لنگر سے کہیں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کھانے کو تو جانور بھی کھا لیتا ہے لیکن علم جو ہوتا ہے یہ جانور کو نصیب نہیں ہوتا، یہ انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور صحیح دین کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ صرف انسان کو نہیں ہوتی، عاشق رسول کو ہی عطا ہوتی ہے۔ نماز کی کنجی تقریباً میں کوشش کروں گا 8 چیزوں پہ بات کی جائے۔ پہلی بات ہے نماز۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ بعض بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا،
تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے فارمولہ دیا ہے کہ وہ وضو میں رہنا شروع کر دے، اللہ کے فضل اور توفیق سے وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے گا۔ وضو کی بے شمار برکات بھی ہیں اور وضو کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ بندے کے گناہ جڑتے ہیں۔ اچھا، بعض بندے دیکھیں میں وضو کرتے ہیں ایسے اپنے منہ پہ پانی ڈالتے ہیں، ابھی منہ سے پانی گر رہا ہوتا ہے تو جو چلو اس نے پانی کا بھرا، منہ سے جو پانی گر رہا ہے وہ چلو کے اندر پھر گر جاتا ہے، کیونکہ چہرے سے جسم تو جو پانی گر رہا ہے اس میں تو گناہ بھی گر رہے ہیں، تو جو اس نے چلو پانی کا بھرا ہے وہ تو بالکل صاف ہے، اس میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، گرا ہی نہیں، کوئی گناہ کا قطرہ ایک بھی نہیں گرا۔ تو یہ ہماری سب سے پہلی غلطی ہے۔ اب اسلام کا حسن دیکھیے، ہاتھوں سے بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھوں سے کرتا ہے، تو اسلام نے کہا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھو تاکہ تیرے ہاتھ جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، کیونکہ پھر اس ہاتھ کی وجہ سے تمام عذاب پہ پانی بہنا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرا جسم سارا ہی پاک کر دینا ہے۔ وضو کرنے کے لیے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم نے اتنا ہلکا لے لیا نا ہر معاملات کو، ہم نے شاید آج تک کسی بندے سے بیٹھ کر وضو کا طریقہ ہی نہ سیکھا ہو، شاید، میں بالکل نفی نہیں کر رہا، شاید سیکھا ہی نہ ہو، شاید یہ ایسا ہو کہ ہم نے چلو سیکھا نہیں ہے، کسی بندے جو بندہ جاننے والا ہے اس کے پاس بیٹھ کر وضو کر لیا جائے۔ جب اس کے پاس بیٹھ کر اس کو دیکھ کر وضو کیا جائے گا تو یقیناً مکمل تو نہیں، آدھے سے کہیں زیادہ اس کو وضو کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ اور وضو کی بے شمار فوائد یہ بھی ہیں کہ بندے کو گناہ جڑتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کے رزق میں برکتیں بھی نازل فرما دیتا ہے۔ مجھے پھر وہ حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں بڑا فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں فاقہ تھا تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو سوچا چلو یار اللہ سے مانگتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کیے، جب سلام پھیرا نماز مکمل کی تو اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں انتظام ہوا۔ تو وہ دل میں خیال کیا لگتا ہے میرے وضو میں کمی رہ گئی ہے، انہوں نے پھر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے، بیوی سے پوچھا کچھ انتظام ہوا؟ عرض کی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا لگتا پھر کوئی کمی رہ گئی ہے، پھر انہوں نے وضو کیا اور آ کے پھر 2 نفل ادا کیے۔ جب 2 نفل ادا کر لیے، ہوا یوں کہ جو گھر میں چکی تھی وہ خود بخود چلنا شروع ہو گئی، اس چکی سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ جب چکی سے آٹا نکلا تو انہوں نے چکی کا ایک حصہ اٹھا کر دیکھا تو چند دانے گندم کے نظر آ رہے ہیں، تو چکی چل رہی ہے، آٹا بھی نکل رہا ہے۔ یہ معاملہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا عمل نہ کرتا، یعنی وہ چکی کو اٹھا کر دیکھتا ہی نہ، تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور لوگ اس سے آٹا کھاتے رہتے اور مستفید ہوتے رہتے۔ یہ وضو کی برکات ہے کہ وضو کے برکات تو بے شمار ہیں، وضو کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اس سے بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بندے کا نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے، اور مومن کا ہتھیار وضو ہے، شیطان جو ہوتا ہے وہ اس بندے کے قریب نہیں آتا، بندے سے گناہ نہیں ہوتا جو بندہ با وضو رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ اس کے رزق میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے صرف وضو سے۔ تو قیامت کے دن تو فائدہ ہی فائدہ ہے، قیامت کے دن تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ آپ نے فرمایا میزان عدل پہ آ جانا، وہاں میں ہوں گا۔
حضور وہاں نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ہوں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ ہمیں کس طرح پہچانیں گے؟ دوسرے نبیوں کی بھی امتیں ہوں گی لیکن امت محمدی کس طرح پہچانی جائے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امت محمدی اس طرح پہچانی جائے گی وضو کے اثار کی وجہ سے پہچانی جائے گی. عرض کی یا رسول اللہ وضو کے اثار؟ آپ نے فرمایا جس جگہ پہ وضو کے دوران پانی بہا ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا وہی جو وضو والے اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے. ہر بندے کو پتہ چل رہا ہوگا یہ محمد کے غلام ہیں کیونکہ یہ دنیا میں وضو کر کے نماز ادا کرتے تھے. اچھا یہ کتنی باریکی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جو ہمارے بزرگان دین نے اپنے معاملات کو سائیڈ پہ رکھ کر خود کو اللہ کی عبادت میں کھڑا کرنے کے لیے جو سب سے پہلی جو چابی دی ہے وہ وضو دیا ہے. اگر وضو نہیں کرو گے یہ چابی نہیں لگے گی تو وہ تالا بھی کھلے گا نہیں ہے. کسی دروازے کو تالا لگ جائے چابی پاس نہ ہو تالا تو توڑ نہیں سکتے، چابی کی ضرورت ہے. یار دنیا دار اگر تالا نہ توڑنے دے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تالا توڑنے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بندے تو وضو کر کے تو زندگی بسر کرے گا میں تجھے اپنی ذات کی توفیق عطا فرما دوں گا. اب نیکی کی کنجی کیا ہے؟ نیکی کی نمبر 2 چابی کی، نیکی کرنے کی چابی. کوئی ایسا فارمولہ ہونا چاہیے ہم نیکی پہ رہیں، ہم نیکی ہی کرتے رہیں، گناہ کی طرف نہ چلیں. اور سب سے بڑا بینیفٹ اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ گناہ نہیں کرتا. کامیاب بندہ وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے پاس علم آ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے. گناہ سے بچنا تیرا کام ہے، علم عطا کرنا اس کا کام ہے. کیونکہ جب بندہ گناہ کو ترک کر دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے اتنے چشمے پھوٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سینے کو روشن فرما دیتا ہے. نیکی کی چابی کیا ہے؟ نیکی کی کنجی کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے کہا اس کی جو چابی ہے وہ ہے سچ بولنا. نیکی کرنے کی جو پہلی چابی ہے جس سے نیکی کا دروازہ کھلتا ہے بندہ ہمیشہ ہی سچ بولے تو اس کے لیے انسان سچ بولنا شروع کر دے. نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے فارمولہ وہ سچ بولے. آج آدمی ایک گناہ کو چھپانے کے لیے پھر ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے، پھر 10 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن وہ برائی پھر بھی چھپتی نہیں ہے گی. اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے نیکی کے دروازے سارے کھل جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ ہمیں فارمولہ دیا بھائی تو نیکی پر قائم رہنا چاہتا ہے تو بتا پھر اگر تو باوضو ہو تیری روح نکل جائے، اگر تو باوضو ہو تیری روح نکل جائے تو کتنا خوش قسمت ہے. تو اگر تیری زبان سے سچ ہی نکلتا ہو، جھوٹ نہ نکلتا ہو تو نیکی پہ چل رہا ہوگا. جب نیکی پہ چل رہا ہوگا اللہ کا کتنا مقبول بندہ ہوگا. ہمارے بڑوں نے بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے کس چیز کو تھام کے رکھا؟ ماں کی وصیت کو سامنے رکھا. ماں نے کہا بیٹا اگر تو دین سیکھنے جا رہا ہے نا اس کے لیے میری یہ ایک وصیت ہے. جب آپ جیلان سے چلے اور دین سیکھنے کے لیے گئے، آج ہم دین ہی سیکھتے لیکن ولایت کے دعوے بہت بڑے کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی ولی گزرے ہیں انہوں نے دین سیکھا ہے. لیکن ماں کے پاس جتنا تجربہ ہوتا ہے کسی کے پاس ہوتا
نہیں ہے۔ باپ کے پاس بھی بڑا تجربہ ہوتا ہے۔ ماں نے جاتے وقت ایسا فارمولہ دیا کہ بیٹا تو دین سیکھنے جا رہا ہے، اگر میری ایک وصیت پر تو عمل کرے گا تو اتنا مقام پائے گا کہ تیرے مقام تک کوئی مل ہی نہیں سکے گا، بلکہ روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء ہیں وہ ولی تب بنیں گے جب کہ ان کے کاندھوں پہ تیرے قدم ہوں گے۔ حضور غوث الاعظم، بچہ پیدا آج ہو رہا ہے لیکن اتنے سال گزر گئے، اللہ اکبر، تقریباً 1000 سال کے قریب ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ 975 سال گزر گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پوچھو کہ 11ویں والے پیر کون ہیں، وہ بتائیں گے پیر حضرت عبد القادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اتنا مقام، اس کی مین پیچھے جو بیس تھی، وہ ماں نے کہا کہ بیٹا دین سیکھنا ہے تو دین حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین جو چابی ہے بندے کے پاس نیکیوں کرنے کے لیے، وہ بیٹا سچ بولنا ہے۔ وہ بیٹا کیا ہے؟ سچ بولنا۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے فارمولہ رکھ رہا ہوں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، وہ اپنی زبان سے پھر جھوٹ کے کلمے نہ لائے، اپنی زبان پہ لائے تو سچ کے کلمے لے کے آئے، کیونکہ سچا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، جھوٹا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، اتنی نفرت کرتا ہے اس بندے سے۔ آج ہم جھوٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بہانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بہانہ۔ جھوٹ کا دوسرا نام رکھ دیا بہانہ۔ اب بہانہ کرنا بھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بہانہ کرنا بھی، بولو تو صحیح، بہانہ کرنا بھی جھوٹ ہے۔ خامد بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی خامد سے جھوٹ بول رہی ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، یہاں تک فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ انسان کسی کے مقام پر پہنچے، آگے والے بندے کھانا کھا رہے ہوں یا وہ کھانے کی دعوت کریں یا اس کو پوچھیں، اس کو دعوت دیں کہ بھائی آؤ کھانا کھا لو، اس کو اگر بھوک لگی ہے تو وہ کہے کہ مجھے بھوک نہیں لگی، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ تو اس طرح کا شریعت کے اندر مسئلہ ہے کہ اس طرح کا بھی تو نے جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ تو جب انسان جھوٹ بولے گا، اللہ کی رحمت کا فرشتہ دور جائے گا، جب اس سے دور چلا گا وہ نیکی کی طرف کس طرح آئے گا؟ تو اتنا آسان فارمولہ بتایا کہ تو سچ بولنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگا دے گا۔ اب آؤ، اللہ کی مدد کی کنجی کون سی ہے؟ اللہ کی مدد کی کنجی کون سی ہے؟ اللہ کی مدد کی کنجی ہے صبر کرنا۔ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، کسی بندے کے ساتھ جھگڑا ہو جائے نا، بلکہ یہ ایک میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کسی بندے کے ساتھ بات کر رہے تھے، وہ بندہ آپ کے ساتھ نا تلخ کلامی سے بات کرنے لگا، بڑے سخت انداز سے بات کرنے لگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونق افزور ہو گئے، حضور علیہ السلام بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب حضور دیکھتے رہے، صدیق اکبر خاموش ہیں، لیکن وہ بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی غلط گفتگو کر رہا ہے۔ حضور خاموش ہو کے سنتے رہے۔ صدیق اکبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ نے بھی اسی طرح پھر جواب دیا۔ حضور اٹھ کے چلے گئے، دوڑ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر، جب وہ اس کے ساتھ تو بات کر رہا تھا، وہ تیرے ساتھ بات کر رہا، تو بالکل خاموش تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے ساتھ تھی، اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ تیری طرف سے مدد کر رہا، اسے جواب دے رہا تھا۔ میں بھی کا قریب پاس کھڑا ہو کے اس کی جو فرشتہ کا جواب تھا سن رہا تھا۔ جب تو نے خود جواب دینا شروع کر دیا، فرشتہ بھی چلا گیا تو میں بھی چلا گیا۔
میں بھی چلا گیا۔ اس بات سے یہ مسئلہ مل رہا ہے حضور علیہ السلام کے اس عمل سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں جواب مل رہا ہے کہ جب بندہ یہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، صبر کا دعویٰ، صبر۔ اچھا، بندے کے دشمن بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نیک ہوتا ہے، ایک بدکار ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک ہو، اس کا آسان سا حل ہے کہ بھائی صبر کرے، تو جو بدکار ہے، برا بندہ ہے، اس کے لیے کیا کرے؟ بھائی اس کے لیے بھی صبر کرے۔ کیوں؟ تجھے اس سے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ یہ بھی سنو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ اور بتاؤ، جس سے انتقام خالق کائنات لے، بندے کو ضرورت ہے اس سے انتقام لینے کی؟ بولو تو صحیح۔ یہ دین اسلام ہے، یہ دین اسلام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بھائی، سچا اور سچا یہ دین اسلام ہے، اور ایک جملہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ دین اسلام صرف نام کا دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ اس کو اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی، کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث مطلوع ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ جو مطلوع ہے وہ جبریل لے کے آتے رہے، اس کو قرآن کہتے ہیں، اور جو غیر مطلوع ہے اس کو جبریل لے کے نہیں آتے رہے، وہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالدار بندہ، بڑا طاقتور اور تگڑا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہی شاید جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے ریڑھی لگانے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دیہڑی لگانے والے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے مال سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ مال کی ضرورت نہیں، اللہ کی برکت کی ضرورت ہے، اور جس کے مال میں برکت آ گئی اس کو فائدہ ہے، جس کے مال میں برکت نہیں ہے چاہے کروڑوں روپے ہے وہ ضائع۔ اب پتہ چلا کہ جو چابی ہے نا اللہ کی مدد کی، یہ چابی صبر ہے، صبر کا دان۔ ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرے سے بڑا غصہ ہے، اور غصہ بیزار کر کے دسنا چاند نے میں بڑا تگڑا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کی نفی کی ہے، اللہ کے نبی نے اس کی، اچھا سارے بزرگوں نے نفی کی ہے، سارے بزرگوں کی کتابیں، تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں آپ۔ یہ تو وہی بات ہوگی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے خود پڑھا ہے کہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے جتنا تقویٰ ان کا تھا شاید کسی ولی کا نہیں ہے۔ ان کا تقویٰ، اب تقوی کی طرف نہیں چلتے۔ انہاں کہا جی میں اتھو لنگیا، جڑا بھی اتھو لنگے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا اس دروازے تو، وہ دروازے تو سارے لنگن لگ پہ، متقی کوئی بھی نہ ہوئے۔ ہم تو بتاتے ہیں کہ اولیاء اور صوفیاء جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے مسائل کو سمجھیے، ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریے۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جو نام ان کا استعمال کرتے ہیں کام ان کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ مینوں بڑا پتہ ہے، کہتا کہ نہیں؟ کہتا کہ نہیں؟ صرف وجہ یہ ہے، اس کے اندر یہ پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ نیک دکھنا چاہتا ہے، نیک بننا نہیں چاہتا۔ جب انسان دکھنے کی بجائے بننے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خاص کرم فرمائے گا۔ جس کو دیکھو وہ کہے گا میں بڑا نیک ہاں، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے گا، اور ویکھیا نہیں انہوں، یعنی کہ وہ خود کو نیک ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن نیک بننا نہیں چاہ رہا۔ نیک کس طرح بنے گا؟ جب وہ برائی کو ترک کر دے گا۔ ہم اندازہ کریں کتنی برائی کو ترک، صبح سے لے کر شام تک کتنی کوشش کرتے ہیں برائی نہیں کرنی ہے ہم نے۔ برائی کرتے موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ گناہ کرتے موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر یہ ہوگا، دنیا والے بھی کہیں گے
کہ اندہ پیڑا بندہ ہی گناہ کر دی مرے ہی. کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی مانگ لے. اچھا، اب اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہو اس کی کنجی کیا ہے؟ بیٹا نعمت ہے، مال نعمت ہے، گھر نعمت ہے، گاڑی نعمت ہے. اس کے لیے بھی کوئی فارمولہ ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی علاج ہے کہ ہمیں نعمتیں زیادہ ملیں؟ اس دفعہ ہم نے فصل لگائی تو اس فصل کی جو پیداوار تھی بہت کم تھی. بھائی اگلی دفعہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسا عمل اپنایا جائے ہماری پیداوار زیادہ ہو. دیکھیے یہاں سے جو بھی بات نکلے گی ممبر سے اور مسئلے سے اللہ رسول کی نکلے گی. اگر کوئی آپ کسی دوائی والے یا زراعت کے محکمے میں چلے جائیں، انہوں نے آپ کو کیمیکل بتانا ہے کہ یہ کیمیکل استعمال کرو اور کیمیکل کرنے کی وجہ سے آپ کی جو پیداوار زیادہ بڑھے گی. بعض ایسی بوٹیاں جڑی بوٹیاں ہیں جو خود بخود اگ جاتی ہے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے بے شمار زہر دیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیاوی لحاظ سے جو سسٹم ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہے. ہم نے جو ممبر سے آواز نکلتی ہے یہ کوئی اور آواز نکلتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز نکلتی ہے. اب نعمتوں کا بڑھ جانا، اگر کسی بندے کی نے گندم لگائی اور گندم کے ایک سٹے سے 700 سے کم دانے ہیں، اس کو فکر کرنی چاہیے. 100 سے بھی کم دانے ہیں، اسے فکر کرنی چاہیے. ایک بندے کی گندم ہوئی ہے اور ایک سٹے سے اس کے 25 دانے ہیں، اس کو فکر کرنی چاہیے. بھائی اگر اسی فصل سے اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 سے زائد بھی دانہ کر سکتا ہے ایک سٹے سے. لیکن وہ یہ نعمتیں بڑھیں گی، کس طرح بڑھیں گی؟ ہمارے بزرگان دین نے اس کا بھی علاج بتایا. اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں اسے نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہوں. نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا ہوتا ہے؟ ایک ہے زبان سے، دوسرا ہے عمل سے. زبان سے اور عمل سے. ہم شاید زبان سے بھی نہ کرتے ہوں اور اپنے عمل سے بھی نہ کرتے ہوں. زبان سے کرنا بھی ضروری ہے اور اپنے عمل سے بھی نعمتوں کا اظہار کرنا بڑا ہی ضروری ہے. آگے نمبر 5 پہ ولایت کی کنجی کیا ہے؟ ولایت، میں ولی بن جاؤں. ویسے تو علماء نے 18 شرائط رکھی ہیں ولی کی. ولی کی کتنی شرائط رکھی ہیں؟ اور ایک جگہ ہے کہ 17 بھی ہیں شرائط، جن میں سے 2 صفتیں خالق کائنات کی آتی ہیں اور 15 صفتیں جو ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی پائی جاتی ہیں. پھر جا کے بندہ ولی بنتا ہے. ہم لوگ ہیں نا، ذرا غور کرنا، ناراض نہ ہونا. ہم لوگ ہیں یہاں پہ کوئی بندہ نماز پڑھے سر پہ ٹوپی نہ رکھے تو ہم کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ سنیوں کا مسئلہ ہے. سنی کہتے ہیں سر پہ ڈانپ کے نماز پڑھو ورنہ تیرے نماز میں ثواب کی کمی آ جائے گی. اگر سر ننگا ہوئے تو ہاڈا کیتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، تو بندہ پورا ننگا ہوئے نا تو اسی آنے بڑا پہنچے ہے. ہمارے ہی سوچ میں فرق ہے. بندہ پورا ننگا بڑا مقام ہے، سر تو ننگا تیری نماز ہی کو نہیں، اس کی نماز بھی نہیں، جبکہ نماز ہو جاتی ہے، صرف ثواب میں کمی آتی ہے. اگر سر سے ٹوپی اتر جائے گئی ہے تو صرف ثواب میں کمی ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. اور یہاں تک امام اہل سنت نے کہا ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں تیرے سر سے ٹوپی گر گئی ہے رکوع ہوتے ہوئے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی ٹوپی کو پکڑ کے سر پہ رکھ، کیونکہ بہتر عمل ہے. اور نماز کی حالت میں بچہ اٹھانا جائز ہے تو نماز کی حالت میں کنکر اٹھا کے سائڈ پہ رکھنا جائز ہے. تو بہتر عمل یہ نہیں ہے کہ سر ڈانپ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو. ننگا سر ہو، یہ بھی ہماری سوچ ہے. ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. عام فہم کی بات کر رہا ہوں، عام فہم کی. ہم کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. ننگا ہو، ہم کہتے ہیں بہت پہنچا ہو. لیکن ولایت کی شرائط کا پتہ ہی نہیں کسی کو. ولایت کی شرائط کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن ان میں سے میں مختصر یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اسلاف نے جو بتایا
جو پانچویں بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ولایت کی کنجی کیا ہے؟ ولایت کی کنجی ہے اللہ کی یاد۔ ولایت کی کنجی کیا ہے؟ یاد۔ اب اللہ کی یاد ایک یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ گناہ کی دعوت دے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اسے یاد کر کے گناہ کو ترک کر دینا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ کوئی رشوت دے تو رشوت کو ترک کر دینا اور دل میں خدا کو حاضر ناظر رکھنا اور اس کی یاد میں اس کے حکم کو توڑنا نا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ کوئی غیر محرم سامنے آ جائے اور اس کی طرف آنکھ ٹکٹکی باندھ کے جم جائے، انسان کی شہوت ابھرے، لیکن اس وقت خالق کائنات کا خیال آئے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، اس وقت یاد رکھنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی یاد۔ اور یہاں تک بھی فرمایا جاتا ہے، حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور فرائض ادا کرنے کے بعد وہ واجبی ادا کرتا ہے، پھر سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، پھر وہ نوافل اس قدر سے ادا کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولایت کی جو کنجی ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ آگے فلاح کی کنجی کیا ہے؟ چھٹے نمبر پر فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، فلاح کہتے ہیں جس کے بعد، یعنی ایسی خوشی جس کے بعد کوئی غم ہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ فلاح کی کنجی کیا ہے؟ فلاح کی کنجی ہے تقوی۔ فلاح کی کنجی کیا ہے؟ تقوی۔ کہو سبحان اللہ۔ بات کو توجہ سے سنیں۔ فلاح کی کنجی کیا ہے؟ فلاح کی کنجی کیا ہے؟ فلاح کی کنجی کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے پرہیزگاری۔ ٹک ٹاک ویکھنا یا ٹک ٹاک بنانا پرہیزگاری نہیں۔ اے پرہیزگاری نہیں، ایک ہوتا ہے نیک کام کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کسی برائی کو نہ کرنا، کسی برائی کو نہ کرنا یعنی کسی چیز گناہ سے بچنا، برے کام سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی۔ کیا نام ہے؟ اب رمضان المبارک ابھی تازہ گزرا ہے۔ رمضان المبارک کا نصاب جو نا اسلام کا اصل نصاب ہے۔ پورے رمضان کس طرح گزارنا چاہیے، کسی بندے نے آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی بندے نے آ کر کسی ہی مولوی صاحب سے جا کے پوچھا ہو کہ مولوی صاحب ہم نے رمضان المبارک کس طرح گزارنا۔ لیکن ایک نئی ایپ آ جائے تو سارے گھر والے پوچھتے ہیں یہ کس طرح اپلوڈ ہوگی، یہ کس طرح ڈاؤن لوڈ ہوگی، اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ آئی ڈی کس طرح بنے گی، فیس بک کس طرح بنے گی، اور کس طرح یہ نمبر لگے گا، جی میل اکاؤنٹ کس طرح بنے گا، یہ ساری چیزیں ہم پوچھتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان المبارک آ جائے، شاید ہی کسی نے پوچھا ہو کہ بھائی ہم نے یہ رمضان المبارک کس طرح گزارنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے پورے نصاب کو سمجھیے، جو بندہ پورے نصاب کو سمجھ جاتا ہے وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تو میں تقوی تجھے عطا فرما دوں گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، اس کی بے حد ضرورت ہے۔ اور تقوی کا فائدہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ جنت ہے جس کا ہم نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور بندوں میں سے ہم نے ان کو وارث بھی بنایا ہے۔ فرمایا نورث جنت کا وارث، تو وارث وہ بنتا ہے جس کا کوئی بڑا وارث ہو۔ جنت کے وارث تھے آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی وارث بنا دیا۔ لیکن فرمایا من کان تقیہ، یہ ان کے لیے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور خیر سب کیڑے پینڈے پا رہے ہیں، اسی جمعرات دی روٹیاں پکاواں گے، تھوڑے ہلکا چھڑاں گے، بس دعا کر چھڑے، بس اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ۔ سنو تقوی والے پاسے پینڈے پاندے بھائی نہیں،
مجھے اس بندے سے بڑی نفرت ہوتی ہے جو بندہ دین کا نام بھی استعمال کرے اور دین کا ایک کام نہ کرے۔ اگر میرے کنٹرول میں ہوتا تو شاید میں کچھ اور ہی کرتا۔ دین کو استعمال کرتے ہیں لیکن دین پہ کام نہیں کرتے، دین پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب رزق کی کنجی کیا ہے؟ رزق کی کنجی، اللہ اکبر، رزق کی کنجی ہے اخلاص اور صلہ رحمی۔ اخلاص اور صلہ رحمی۔ اچھا، سب بزرگوں نے یہ فارمولے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک فارمولہ یہ ہے کہ صلہ رحمی، کسی کے ساتھ اچھے تعلق بنانا، رشتوں کو توڑنا نہ بلکہ جوڑنا، اور اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری پیدا نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے آسان سا فارمولہ بتا دیا، تجھے رزق چاہیے؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم اس طرح کرو، صلہ رحمی کرو، اخلاص اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ تو بابے کو تمیز ہی لیا جا تو کی لوڑے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگ جاتی۔ اگر امت نبی علیہ السلام کے پیچھے لگی ہوتی آج امت بدتمیز نہ ہوتی۔ اتنی دنیا پڑ گئی ہے، سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لو، ہر بندہ بدتمیز ہے، کسی کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اپنی عزت کی پرواہ نہ کسی دوسرے کی عزت کی پرواہ۔ اسلام نے میں یہ سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اب آجو آخری بات، کہو سبحان اللہ۔ پہلے بتایا کہ نماز کی کنجی کیا ہے، یاد ہو گیا سبق؟ دوبارہ آجو پھر مختصر جا، پھر 8ویں جڑے سبق نو رکھنے ہیں۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو۔ نماز کی کنجی کیا ہے؟ اچھا، نیکی کی کنجی کیا ہے؟ سچ بولنا۔ نیکی کی کنجی کیا ہے؟ اچھا، اللہ کی مدد کی کنجی کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اچھا، نعمت کی کنجی کیا ہے؟ شکر کرنا۔ اچھا، ولایت کی کنجی کیا ہے؟ اس کی یاد میں رہنا۔ فلاح کی کنجی کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اور رزق کی کنجی کیا ہے؟ اخلاص اور صلہ رحمی کرنا۔ اب 8ویں بات، جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی کیا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ اللہ، کسی بندے نو پھڑ کے باہر کھلار چھڑی نا دھوپے، دیکھاں گا 8-9 گھنٹیاں دا دن کیویں کٹدا ہے، تے قیامت والا دن جڑا نا 50,000 سال دا دن ویکھاں گا کنج کٹدے نے۔ جنت تے ایویں سوکھا تے نہ وڑ جانا، جنت تو پہلے بھی کچھ کرنا ہے۔ 50,000 سال دا ایویں تے نہیں دن ہونا، وہ کچھ کرنے واسطے ہی ہے نا، کہ دیگا پکا کے کھوان واسطے حلوا لب جائے بس نو جناب، یا کوئی چول چھڑ بریانی لب جائے بس ٹھیک ہے۔ بھائی اس دن سورج کی گرمی دیکھو، قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اللہ فرماتا ہے أَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اس دن کی باتیں کر رہا ہے، بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ آج کا دن جو ہے یہ نعمت ہے، اس دن کا جو دن ہے وہ نعمت نہیں، وہ محشر ہے، اس دن حساب کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرمایا کہ اس دن کا مالک میں ہوں، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا میں مالک ہوں۔ یا رب ذوالجلال، بدھ کا بھی تو مالک، جمعرات کا بھی تو مالک، جمعے کا بھی تو مالک، ہفتے کا بھی تو مالک، اتوار کا بھی تو مالک، سوموار کا بھی تو مالک، سارے دنوں کا تو مالک۔
لیکن آج کے دن پہ تو بات کر دی، کہا اس لیے دنیا کے اندر بے شمار مجازی مالک ہیں جو مختلف قسم کی اپنی اپنی رایا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا، اگر ہوگا صرف رب ذوالجلال ہی ہوگا۔ اس سے بے شمار مسئلے اخذ ہو جاتے ہیں۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اس دن کی کتنی سختی ہے۔ اس دن اگر کام آئے گا تو یہ کام آئے گا جس نے دنیا میں کلمہ شریف اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک واقعہ سنا کے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنی بڑی شخصیت ہوئے جن کے مزار پر داتا صاحب بھی حاضری دیتے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی شخصیت نہیں، جب پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے، لیکن ولی ہونے کے باوجود پھر بھی ماں کے تابعدار، ماں کے فرما بردار ہیں۔ کئی سال جنگلوں میں رہے، کئی سال دین سیکھ لیا، عشق کا میدان، سینے میں عشق لگی، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ جلوہ دیکھنا چاہتے تھے۔ 12 سال جنگلوں میں رہے۔ ایک دن خیال آیا چلو چل کے جاتا ہوں، ماں سے مل کے آتا ہوں، چلو دعا وغیرہ کرواتا ہوں۔ جب چلے جنگل سے، رات کا پہر ہو گیا، پھر رات ڈل گئی، صبح کا وقت تقریباً ہو گیا، دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو تھوڑی سی آواز آئی پانی کی، تو پانی ایک بہتا ہوا نالی سے آیا۔ دل میں خیال آیا لگتا ہے ماں وضو کر رہی ہے، تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، باہر بیٹھ کر ہی انتظار کر لیتا ہوں۔ اماں روٹی پکائی ہے کہ نہیں ہوں؟ میں سویر دا گیا ہاں باہر، اسی تے انج دا بولی بولنے۔ لیکن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ میری ماں وضو کر رہی ہے تو آپ نے فوری طور پہ دروازے کی بیٹھ کے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے، پانی بہتا ہوا آ گیا۔ جب آ گیا ماں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھا لیا، 2 نفل کیا، 3 کیا، 4 5 6 7 تو نماز تہجد ادا کی۔ جب نماز مکمل کی، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، باہر ہی بیٹھے ہیں۔ ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، ماں کہنے لگی یا اللہ، یا خالق کائنات، میرا بیٹا 12 سال ہو گئے ہیں تیرے قرب کے لیے، تیری خاطر مولا وہ جنگلوں میں مارا پھر رہا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ 12 سال جنگلوں میں مجھے وہ کچھ نہیں ملا جو ماں کی ایک دعا سے مل گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام تو یہ ہے۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہم پتہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ چلو کہ بھنڈارا ہوئے گا تو کڑولی چک لواں گے، بس یہی دین اسلام۔ اور نہیں، تم نے جتنا بڑا ظلم کیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو نے دین کے اندر ایک نئی چیز کو ایڈ کر لیا، اور اتنی خطرناک چیز کو ایڈ کیا جس کی مشابہت ہندوؤں کے ساتھ تھی، تجھے پتہ ہی نہیں تو نے کیا کیا ہے، اور اس کی سزا چھوٹی نہیں ہے۔ اگر تو اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر سکتا ہے، اگر تو معافی نہ مانگے پھر دنیا کی کوئی طاقت تیری جان چھڑا نہیں سکتی، کیونکہ دین کے اندر تو نے نئی چیز ایڈ کر لی۔ پاکستان کا آئین ہے، 73 کا آئین بنا ہوا ہے، کوئی بندے کسی کی آت کر کسی کی جرت نہیں ہوئی اس آئین کے اندر ایک شک بھی اپنی مرضی سے بنا سکے۔ یار جس طرح آئین کے اندر جرت نہیں ہے تو پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے اندر اپنی چیزیں ایڈ کس طرح کر سکتا ہے؟ تو نے اتنا ہلکا جان لیا۔ آؤ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بات سنو، ناراض نہیں ہونا، حق بات یہ ہے، اگر حق بیان نہیں کیا جائے گا کل قیامت کا دن میرے گلے میں پھندا ہوگا اور کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ آؤ ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے ولی۔ یہودیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، یہودیوں کا عالم دین ان کو درس دے رہا ہے اپنی کتاب کا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کے بیٹھ کے، جب آپ آ کے بیٹھے تو یہودی عالم کی زبان ہی بند ہو گئی۔ یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ سارے دوستوں نے کہا، جتنے بھی سننے والے تھے سامعین تھے، انہوں نے کہا اے علامہ صاحب اب آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ وہ عالم دین کہنے لگا، وہ عالم کہنے لگا داخلہ فینا محمدی، ہم میں سے کوئی محمدی آ کے بیٹھ گیا ہے۔
جس کی وجہ سے میری زبان ہی بند ہوگی۔ ایمان کی قوت دیکھیے، ایمان کی قوت دیکھیے کہ یہودی بول نہیں رہا، یہودی کی زبان بند ہو گئی۔ ایمان کی پاور دیکھیے، ایسے نہیں کہا گیا آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تم میں سے تو کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں ہے۔ ایمان کمزور ہے ہمارا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال بن گئی۔ جب اس کی زبان بند ہوئی، ہوا یوں، وہ کہنے لگے بھائی کھڑا ہو جائے، جڑا بھی بندہ ہے تھے محمدی جڑا ہے، نبی علیہ السلام دا غلام جڑا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں کئی بھی سوال کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے جتنے سوال کرنے کر لو، لیکن میں نے بھی کچھ سوال کرنے ہیں۔ وعدہ ہو گیا۔ اس نے سوال کیا۔ اب سوال پہ غور کرنا، جس کو سوال کیا جا رہا ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے، عالم دین بھی ہے، ولی بھی ہے۔ سوال ذرا چیک کرنا سوال کس طرح کے تھے۔ آج ہم نے دعوے کر لیے اللہ۔ اب اچھا میں یہ بات جو کر رہا ہوں قرآن کی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کا مفہوم نہیں ہے، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ تو قرآن کو سننا لازم ہے کہ نہیں؟ اچھا کوئی بندہ، اب میں بات کر رہا ہوں، وہ تسبیح لے کے اپنے پڑھنا شروع کر دے، پھر پتہ چلا اس نے اس بات کو سنا، تو اللہ کا قرآن تو فرماتا ہے جب میری بات کی جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کا مفہوم بیان کیا جائے، حدیث کا مفہوم بیان کیا جائے، توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا۔ پہلا سوال، ہمیں وہ بتاؤ، ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا وہ ایک اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے سوال کیا وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا دو، ایک دن ہے ایک رات ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا وہ تین بتاؤ جس کا چار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک لو، دوسری قلم، تیسری کرسی، یہ تین ہیں، چار ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا چار بتاؤ جس کا پانچ کوئی نہیں۔ اس نے کہا آسمانی کتابیں جو ہے چار ہیں، پانچ کوئی کتاب نہیں۔ کہا وہ پانچ بچاؤ جس کا چھ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا پانچ وقت کی فرض جو نمازیں ہیں وہ پانچ ہیں، چھ فرض ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا پھر بتاؤ وہ چھ کون سی ہیں جس کا سات کوئی نہیں۔ اس نے کہا وہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ سارا قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کا ہے، یہ اللہ کے ولی کا کلام ہے۔ اللہ کے ولی جواب دے رہے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ کہا کہ وہ 6 بتاؤ جس کا 7 کوئی نہیں۔ کہا اللہ نے 6 دن کے اندر ہی زمین و آسمان کو بنایا۔ کہنے لگے وہ 7 بتاؤ جس کا 8 کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آسمان 7 بنائے ہیں، 8 آسمان نہیں بنائے۔ کہا وہ 8 بتاؤ جس کا نامہ کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے عرش کو جو پکڑنے والے فرشتے ہیں وہ 8 ہیں، 9 وہ 9 بولو تو صحیح، وہ 9۔ اگر وہ یہودیوں کے مجمع میں بات کر سکتے ہیں، میں تو مسلمانوں کے مجمع میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ان کی شان تھی، ہماری حیثیت کچھ اور ہے، ہم نے صرف بات کو بتانا ہے، وہ بات اصل جانور بتا رہے ہیں اور سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ 8 بتاؤ جس کا نامہ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے عرش کو جو پکڑے ہوئے فرشتے ہیں وہ 8 ہیں، 9 نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ 9 بتاؤ جس کے 10واں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بڑے بدماش تھے، 10 نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ 10 بتاؤ جس کے 11 کوئی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اگر کوئی بندہ حج کرنا جائے، حج کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے، اسے حکم ہے کہ وہ 7 روزے وہاں پہ رکھ لے، باقی اپنے مقام پہ آ کے 3 رکھ لے۔ یہ 10 ہیں، 11 کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے وہ 11 بتاؤ جس کا 12 کوئی نہیں۔ آپ فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں۔
وہ کہنے لگا پھر وہ 12 بتاؤ جس کے 13 کوئی نہیں. کہنے لگے سال کے مہینے 12 ہیں وہ 13 نہیں. کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. کہا کہ یوسف علیہ السلام کو رات کو خواب آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کی جو بات وضاحت فرمائی ہے. کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ 13 ہیں 14. اللہ اکبر اللہ. وہ کہنے لگا مجھے پھر وہ بتاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیدا فرمائی چیز لیکن خود ہی اس کے متعلق سوال کر لیا. وہ کہنے لگے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈنڈا عطا فرمایا تھا اور ڈنڈے کے متعلق ہی سوال کیا تھا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا. حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ آپ بتا دیجئے بہترین سواری کون سی ہے؟ آپ فرمانے لگے گھوڑا ہے. کہا بہترین پھر دن کون سا ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے. کہا بہترین پھر رات کون سی ہے؟ کہا بہترین رات لیلۃ القدر ہے. کہا بہترین پھر مہینہ کون سا ہے؟ فرمانے لگے رمضان المبارک بہترین مہینہ ہے. کہا وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے ہی بنائی ہے لیکن اللہ نے اس کو مکار کہا ہے، وہ اپنی مکاری پہ باز نہیں آتی. کہنے لگے اللہ نے جو فرمایا سورہ یوسف کے اندر وہ عورت کو کہا عورت مکار ہوتی ہے. پھر کہا کہ وہ بتا دیجئے وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہوں کو اللہ نے حکم دیا انہوں نے اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں کی بلکہ طاعت کی. کہا وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان، یہ 14 ہیں. 14 نے اللہ کا حکم مان لیا. وہ سوال کیا پھر بتاؤ تو صحیح وہ کون سی چیز ہے خود اللہ نے ہی بنائی اور اللہ نے ہی خرید لی. خود اللہ نے ہی بنائی پھر اللہ نے ہی خرید لی. وہ کہنے لگے مسلمان کی زندگی اللہ نے بنائی اللہ نے خرید لی. کہا پھر بتاؤ کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. وہ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پر تھی وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی. کہا پھر وہ کون سی قبر ہے جو اپنے جسم کے اندر میت کو لے کر چلی لیکن میت پھر بھی زندہ تھی. وہ فرمانے لگے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہ کہنے لگے پھر وہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو بولتے جھوٹ تھے، بولا انہوں نے جھوٹ لیکن پھر بھی جنت میں جائیں گے. حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے جھوٹ بولا، قمیض خون سے لت پت لے کے آئے. کہا یوسف قتل ہو گیا، بولا جھوٹ تھا پھر بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے. جب سوال کر کے تھک گئے باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اب میرا بھی ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے یہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ خاموشی ہو گئی، سناٹا چھا گیا، کوئی بول نہیں رہا. عالم دین بھی نہیں بول رہا کہ اس کا جواب کیا دوں. ما مفتاح الجنہ ما مفتاح الجنہ ما مفتاح الجنہ. وہ بولو تو صحیح. وہ آگے سے کہنے لگا پتہ مینوں ہے جے پر میں دسنا کو نہیں. ساڈا بھی اج یہی حال ہے. اور سانوں سارا ہی پتہ نمازاں پڑھنی ہیں، سانوں سارا پتہ روزے رکھنے چاہیے نے. اے یہودی عالم جڑا وہ کہندا پیا ماں مفتاح الجنہ، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کون سی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے. سارے مجمع والے کہنے لگے تو نے اتنے سوال کیے، انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا، اب تو ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتا. وہ کہنے لگا میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں بتانا نہیں چاہتا. اگر میں نے بتا دیا تم نے میری بات کو ماننا نہیں ہے. کہنے لگے ماننے گے تو بتا. وہ کہنے لگا ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. جب اتنی بات سنی مجمع کے اندر 500 سے زائد بندے تھے، وہ سب کے سب حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ جنت اعمال کی چابی تھی. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ حق بول کر عمل کی توفیق عطا فرمائے.